ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ جب بندہ گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے تو اس کے پاس اللہ کی مدد ہر طرف سے آتی ہے، لیکن اگر اس کا دل سیاہ ہو چکا ہو تو آپ حضرت ابو تراب فرماتے ہیں کہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ سے بچنے کا اسے راستہ نہیں ملتا، اس کا دل چونکہ سیاہ ہو چکا ہو، اس کے لیے ہر وقت گناہوں کا راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس شخص کا گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو عبادت کا موقع میسر نہیں آتا، دل اتنے گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں کہ عبادت کی طرف وہ آنے کو تیار ہی نہیں، اس کو ایسے مواقع میسر نہیں ہوتے کہ وہ شخص عبادت کی طرف آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت ہے۔ اور آپ ہی تیسری بات حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیسری نشانی یہ ہے کسی کے دل کے سیاہ ہونے کی کہ وہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، ان کے فرامین کو سنتا ہے، بات سنتا ہے، تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوتا، کہہ لیجئے کہ وہ گناہوں سے بدلنے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا، ترک کرنے کا وہ ارادہ نہیں کرتا۔ یہ نشانی ہے اس کے دل کے سیاہ ہونے کی۔ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھی سن کر نظر انداز کر دے، فرمایا سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے دل کو سیاہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ اتنے گناہ، اتنی نافرمانیاں کر چکا ہے، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب اس کو نماز کا کہا جائے، اب اس کو روزے کا کہا جائے، اب اس کو دیگر اعمال صالحہ کا کہا جائے، اس کے دل پر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اللہ